بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ رواہ احمد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام اس مسجد کے امام و خطیب ہمارے رفیق محترم مفتی عطاء الرحمن صاحب، مولانا انیس احمد صاحب، آپ تمام بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز دوستوں، تکمیل قرآن کا موقع خاص وعظ و بیان کا موقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ بڑی دیر سے لوگ مسجد میں حاضر رہتے ہیں اور اذان سے لے کر دعا تک قریب 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، لیکن چونکہ اب جلسے جلوس کا تو وہ ماحول نہیں رہا جو پہلے رہا کرتا تھا، اس لیے علماء کرام جب بھی کوئی ایسا موقع دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد میں جمع ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختصر انداز میں موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کر دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کے مواقع پر انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور جب زمین نرم ہو جائے تو اس میں پانی جذب بھی ہوتا ہے اور وہی زمین کھیتی بھی اگاتی ہے۔ ایسے ہی دل کی کھیتی نرم ہو جائے تو اس میں کہیں بھی بات اثر کرتی ہے۔ ابھی نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل ہوا، یقیناً وہ سارے افراد جنہوں نے اہتمام کے ساتھ نماز تراویح ادا کی، قرآن کریم کو سنا اور جنہوں نے امامت کرتے ہوئے قرآن سنایا، سب کے سب لائق مبارکباد ہیں، اور ان کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قدر بھی ہے، اور یہ سارے افراد اجر و ثواب کے مستحق بھی ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن، یہ دونوں خدا کی بارگاہ میں روزہ داروں کے حق میں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز تراویح میں سننے والوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ دنیا کی معمولی عدالت میں کسی انسان کی پیشی ہو تو وہ فوری طور پر ایک اچھے وکیل کا انتظام کرتا ہے جو عدالت میں اس کے تعلق سے سفارش کر سکے کہ یہ بہت سیدھا سادہ شریف انسان ہے، اس کو باعزت رہا کر دیا جائے، وہ چاہے کتنا ہی نالائق اور شریر انسان ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کسی طرح کا کوئی جھوٹ نہیں چلے گا اور پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اس موقع پر اگر روزہ اور قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن جائے تو ہمارے لیے کیسے اطمینان کی بات ہے۔ اب یہ دونوں روزہ اور قرآن ہمارے حق میں سفارشی کب بنیں گے؟ جب ہم اہتمام کے ساتھ روزہ بھی رکھیں گے، اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھنے اور سننے کا بھی معمول بنائیں گے۔ اہتمام کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طریقے پر جیسے دنیا کے بہت سارے کام کاج ہم لوگ رسمی روایتی طریقے پر کرتے ہیں، ایسے عبادات بھی رسمی روایتی طریقے پر کر لیتے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، بس اس طرح روزہ رکھنا ہے، اس طرح تراویح پڑھنی ہے، اس طرح نماز پڑھنی ہے، بس کر لیتے ہیں۔ سیکھ کر اہتمام کے ساتھ سمجھ کر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔
اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا. وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے اصول و آداب کا خیال نہیں کرتے. اور بعض شب بیدار راتوں میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے تھکان اور مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ انہوں نے تراویح تو پڑھی، قرآن کی تلاوت تو کی، لیکن اہتمام کے ساتھ نہیں. کھانا پوری ایک بوجھ تھا سر پہ جو کسی طرح اتار دیا. اللہ کی بارگاہ میں ایسے اعمال قبول نہیں ہوتے. جیسے نماز تراویح میں ہوتا ہے نا، امام صاحب نیت باندھتے ہیں تو بعض لوگ تو ایمانداری کے ساتھ فوری طور پر نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، اور بعض بوڑھے نوجوان سمجھتے ہیں، بوڑھے نوجوان اس کو کہتے ہیں جو مسجد میں آتے ہی فوراً ٹیک والی جگہ تلاش کرتے ہیں، کہاں میں پیٹ ٹیک دوں. موجودہ نوجوانوں کی جو نسل ہے وہ کچھ ایسی ہی. شاعر ان کو دیکھ کر کہتا ہے، نہ بے باکی نہ بے تابی نہ بیداری نہ ہوشیاری، جوانی کتنی شرمندہ ہے آ کر نوجوانوں. بڑے بوڑھے جو کام کر لیتے ہیں، جتنی دور سائیکل پر پہنچ جاتے ہیں یہ گاڑی پر بھی نہیں پہنچ پاتے. تو اب ایسے نوجوان نماز تراویح میں بھی کیا کرتے ہیں، امام صاحب کو بولتے ہیں آپ چلیے میں آ رہا ہوں. اب امام صاحب اطمینان کے ساتھ جب رکوع مکمل کرتے ہیں، سورہ یا پارہ مکمل کرتے ہیں، تو ان کو کلک ہوتا ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ گاؤں آگا مطلب رکوع ہونے والا ہے. یہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جلدی سے شریک ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جو لوگ اس طرح تراویح میں شریک ہوتے ہیں ان کا قرآن ادھورا رہ جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ عمل قرآن کی بے ادبی کے مترادف. اللہ نے قرآن میں کہا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، پوری توجہ قرآن کی طرف رکھو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی پیچھے موبائل لے کر بیٹھا ہے، کوئی آپس میں بات کر رہا ہے، کوئی گھوم رہا ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا قرآن ادھورا رہ گیا. اس نے اہتمام کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی، تو پھر اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. میں گزشتہ 21 سالوں سے نماز تراویح کی امامت کر رہا ہوں. الحمدللہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر بیان کر رہا ہوں. 21 سالوں میں نے 37 مرتبہ قرآن مکمل کیا. 6 روزہ میں بھی، 3 روزہ میں بھی، 20 روزہ میں بھی. ابھی 3 روزہ ہماری شروع ہوگی انشاءاللہ 26 رمضان سے، مسجد عمر ابن خطاب بڑا قبرستان. تو مجھے تجربہ ہے کہ پڑھنے والے کیسے پڑھتے ہیں. 1000 کولی میں 6 روزہ نماز تراویح ہوتی ہے، 1000 سے زائد افراد پڑھتے ہیں. اب اتنے میں کچھ تو ایسے رہتے ہی ہیں وہ جلدی شریک نہیں ہوتے. مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا وہ ایک دم پیچھے نہ کچھ لوگ ہیں وہ بیٹھے رہتے. تو پہلے میں نے ان کو محبت سے سمجھایا. کچھ لوگ مان جاتے ہیں لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی بھی کچھ لوگ سدھر نہیں رہے. ٹھیک، اب وہ ہوشیار لوگ تھے، لیکن امام صاحب سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں ہوتا. یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ ہاں، اسی لیے نا وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. ہاں، جو امام سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کیا وہ ایسا ہے جیسے وہ امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو کچھ لوگ ہوشیار تھے. 13واں پارہ چل رہا تھا مولانا. اب 13واں پارہ مکمل ہوا تو ایک آیت پہلے سورہ مکمل ہو جاتی، سورہ رعد، اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی. تو میں نے سورہ مکمل کرنے کی غرض سے اطمینان کے ساتھ پڑھا. تو ہوشیار لوگوں کو کیا لگا؟ گاؤں
وہ جلدی سے آ کے شریک ہو گئے. اس کے بعد میں نے پورا 14واں پارہ پڑھا. اور 14واں پارہ بہت بڑا ہے, اس میں 22 رکوع ہے. اب جو یہ سمجھ کر آئے تھے کہ یوں اللہ اکبر بولے اور پھر اللہ اکبر بول کر رکوع میں گئے, تو ان کو تو بہت بھاری پڑا نا. جب سلام پھیرے تو سلام کے سین کی آواز کم تھی, سو سو کی آواز زیادہ ہے, پیر دکھ رہا ہے. پھر میں نے ان سے کہا امام صاحب سے ہوشیاری نہیں کرنا, تو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ جو مشقت ہوتی ہے نا, کل نامہ اعمال میں ہمارے اعمال کو وزنی کرنے کا سبب یہی مشقت بنے گی. حدیث شریف میں ہے ان اثقل شیء یوضع فی المیزان, سب سے زیادہ وزنی عمل جو میزان عمل میں ہوگا وہ عبادت ہوگی جس کی انجام دہی میں انسان کو بڑی تھکن ہوئی. تو تھوڑی مشقت ہو تو اس کو بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے. گھڑی دیکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. بولے کل 9:45 بجے ہو گئی تھی تراویح, آج 9:50 کیسے ہو گیا؟ گھڑی اور گھنٹے والی عبادت کہاں ہوتی؟ سمجھ رہے نا, مسجد میں نہیں. وہ کہاں ہوتی گھنٹے والی؟ ہاں, مسجد میں نہیں. مسجد میں لوگوں کو آنے کے بعد اوقات کا بہت خیال ہو جاتا کہ وقت کی پابندی نہیں ہو رہی ہے, دیر ہو جا رہی ہے, امام صاحب 1 منٹ لیٹ آئے ہیں. تو بعض لوگ مسجد میں آنے کے بعد اپنی اوقات میں نہیں رہتے, وہ زیادہ اوقات کا خیال بتانے لگے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب کو وقتوں کی پابندی نہیں کرنی چاہیے, بھائی کرنا چاہیے, اور وہ تو کرتے ہی ہیں, لیکن بعض لوگوں کو وقت کی قدر صرف مسجد میں محسوس ہوتی. جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا نا, ایک بار گھڑی ایک بار امام صاحب, ایک بار گھڑی ایک بار امام صاحب, اور گھڑی گھڑی دیکھتے. اب تھوڑا سا 1-8 منٹ لیٹ امام صاحب آ گئے تو اتنی حیرت سے بعض لوگ امام صاحب کو دیکھتے, گویا ایسا لگتا ابھی ان کو قبرستان میں گاڑ کے آئے تھے پھر کیسے چلے آئے, اتنی حیرت سے دیکھتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام فرماتے تھے. عام دنوں میں نفل نمازوں میں رات رات بھر مشغول رہتے تھے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی قدم مبارک پر ورم آ جاتا, سوجن, عام دنوں میں. اب ہم لوگ رمضان میں اگر تھوڑی مشقت اٹھا لے, اس لیے تاکہ یہ قرآن کل اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں سفارش کر دے, اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا, یہ میری تلاوت میں سننے سنانے میں مشغول رہا, تھکن مشقت برداشت کرتا رہا, تو اس کے حق میں سفارش قبول کر لے. حدیث شریف میں ہے, قرآن کے بارے میں کہا گیا شافع مشفع, یہ شفاعت کرنے والا بھی ہے اور اس کی شفاعت اور سفارش قابل قبول بھی, تو ہماری نجات ہو جائے گی نا. اب جس کے پیش نظر یہ بات ہوگی تو وہ رمضان شروع سے تراویح کا اہتمام کرے گا, چاند دکھنے تک اہتمام کرے گا. تو پھر کہیں 6 دن پڑھے, 10 دن پڑھے, 15 دن پڑھے, 20 دن پڑھے, یا پھر 23 دن میں مکمل ہو, وہ آخر تک پڑھتا رہے گا. جس کے پیش نظر یہ چیز ہوگی, جس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ قرآن ہی میری نجات کا ذریعہ ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور پھر قرآن پڑھنے میں اور پڑھانے میں, سننے سنانے میں جب انسان کو مزہ آنے لگے نا, پھر اس سے زیادہ لذت اس کو کسی اور چیز میں محسوس نہیں ہوتی. مولانا زبیر اعظمی نے کہا قرآن کی حلاوت کو کیسے سمجھاؤں زبیر اب دنیا کو, جس نے بھی مزہ پایا اس کا محسوس کیا سمجھا نہ سکا. لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, کچھ چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی, چکھنے کی ہوتی. اب آپ آم سامنے رکھ کے کتنی 1 گھنٹہ اس کی فضیلت پہ تقریر کر لو, سامنے والے کو اس کا مزہ معلوم ہوگا نہیں. اس لیے آم لانے جائے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک پھانکی کاٹ کے بس دے دیتے, کچھ بولتے نہیں, بولے یہ لو مولانا. اب آپ کو اچھا لگے گا نا, 30 والا 40 میں لے لیں. تو بعض چیزیں چکھنے والی ہو. تو عبادات میں لطف اور مزہ آنے لگے, اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ عبادت کا مزہ عطا کرے, اور گناہوں کی کڑواہٹ بھی محسوس ہونے لگے تو انسان گناہ سے رک جائے. تو دعا کرنا چاہیے. اور دوسری چیز
اس وقت عبادت میں لطف اور مزہ آئے گا جب ہم عبادات کو سیکھ کر انجام دیں گے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا نا، رسمی روایتی طریقے پر کام کرتے ہیں، بس دیکھتے آئے بچپن سے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں بس ویسے ہی پڑھنے کا۔ کبھی امام صاحب کے پاس آ کر بولے نہیں امام صاحب 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا بیٹھ کر دیکھیے کہیں کوئی کمی ہو اس کی اصلاح کر دیجیے۔ کوئی آتا ہے؟ کبھی آ کر نہیں پوچھتے۔ یہ نماز میں تشہد پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رکوع اور سجدے کی تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ ثنا پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ نہیں پوچھتے۔ یہی وجہ ہے نماز میں دل نہیں لگتا، من نہیں لگتا۔ نماز میں اگر من لگانا ہے تو نماز کے اندر پڑھی جانے والی ساری چیزوں کا معنی اور مفہوم سمجھنا چاہیے، اور پھر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر دل لگے گا۔ آج ہم لوگ کا دل نہیں لگتا، ایسی بے دلی اور بے دھیانی کی کیفیت رہتی ہے۔ تراویح کبھی 1 ہو گئی تو بھی سارے مصلی بہت فرما بردار ہیں، ارے امام صاحب تم 1 پڑھاؤ 1 پڑھیں گے، 3 پڑھاؤ 3 پڑھیں گے، کچھ نہیں بولیں گے آپ کو۔ ایسے ہی ہوتا نا، لقمہ دیتا ہے کوئی؟ کیوں نہیں دیتے؟ سلام کے بعد بھون بھون کرتے ہیں، لیکن پوچھا جائے پہلے کیوں نہیں بولے تھے؟ بولے میں سوچ رہا تھا میں ہی تو نہیں غلط ہے۔ ایک مسجد میں جیسے امام صاحب سلام پھیرے تو کچھ لوگ بولے 3 ہوئی، تو آدھے لوگ بولے نہیں 4 ہوئی ہے۔ اب دونوں آدھے تو امام صاحب سوچے کس کی مانو؟ جمہوری ملک ہے نا، اکثریت رہے تو مانا جائے، دونوں برابر۔ ادھر کے آدھے بولے 4 برابر ہوئی امام صاحب دعا کرو بولے، اور کچھ لوگ بولے نہیں بولے 3 ہوئی۔ امام صاحب سوچے کیا کرو؟ وہ پیچھے کچھ لوگ بیٹھے تھے، سوچے ان لوگ سے پوچھ لو 3 ہوئی کہ 4 ہوئی؟ بولے کتنی ہوئی؟ بولے 5 ہوئی ہے۔ تیسرا محاذ کھڑا ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ اور ایسا کیوں؟ نماز پڑھ رہے سیکھتے نہیں، روزہ رکھ رہے سیکھتے نہیں، زکوٰۃ دے رہے مسائل معلوم نہیں کرتے، حج کرنے چلے گئے طریقہ نہیں معلوم۔ کیسے عبادت میں اثر آئے گا؟ کیسے عبادت قبول ہوگی؟ کیسے اجر و ثواب ملے گا؟ کیسے عبادتوں کی ادائیگی میں لطف آئے گا؟ چھوٹے چھوٹے مسائل لوگ پوچھنے آتے ہیں جو بالکل عام، بل میں روزہ ہوں، بال کٹ کر سکتا ہوں، ناخن تراش سکتا ہوں۔ بھائی جب ہم کو ہر سال روزہ رکھنا ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے نا کہ روزے کے شرائط کیا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن باتوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، کن باتوں سے فاسد ہو جاتا ہے، کب روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے، کب فدیہ دینا ہوتا ہے، کب کفارہ دینا ہوتا ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ نہیں معلوم، ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں وہ نہ میرا داماد ہے اس کو دے سکتا ہوں، وہ نہ میرا چھوٹا بھائی ہے دے سکتا ہوں۔ ایک آسان ضابطہ ہے، فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں اصول و فروع کو نہ زکوٰۃ دی جا سکتی نہ ان سے لی جا سکتی۔ اصول و فروع کا ترجمہ آسان لفظوں میں کہا جائے جن کے ذریعے ہم دنیا میں آئے یا جو ہمارے ذریعے دنیا میں آئے، ہم نہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے نہ ان سے لے سکتے۔ جن کے ذریعے ہم دنیا میں آئے جیسے ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، ان کو نہ زکوٰۃ دی جا سکتی نہ ان سے لی جا سکتی۔ جو ہمارے ذریعے دنیا میں آئے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک، ان کو بھی نہ زکوٰۃ دے سکتے نہ ان سے لے سکتے۔ یہ ضرورت مند ہو تو عطیات سے ان کی مدد کی جائے۔ اور میاں بیوی، ہاں نہیں تو معلوم ہوا 1 سال شوہر بیوی کو دے دے گا، دوسرے سال بیوی شوہر کو دے دے گی، زکوٰۃ گھر کے باہر ہی نہیں آئے۔ تو یہ ایک عام ضابطہ ہے، ایک مرتبہ آپ سمجھ لیجئے، کبھی نہیں پوچھنا پڑے گا کسی سے کہ فلاں کو دے سکتا ہوں کہ نہیں۔ صحیح ہے نا مفتی صاحب؟ مفتی عطا الرحمان صاحب الجواب صحیح کر دیجیے۔ ہاں، تو زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی، کس مال پر واجب ہوتی، کتنی واجب ہوتی ہے؟ اب یہ بھی لوگ آ کر پوچھتے ہیں۔ ابھی میرے جیب میں ایک پرچی، چھوٹی سی پرچی کسی نے دی ہے، دیکھیے میں بتا رہا ہوں۔ میرے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی، کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ پھر ایک خاتون نے پوچھا ہے
میرے پاس بھی اتنا اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے. پھر اور ایک خاتون نے پوچھا، ایک دم آسان چیز، آپ کے پاس جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، اس کی موجودہ قیمت کیا ہے وہ لکھ لیجیے. 1 تولہ سونا ہے 50,000 کا، 50 تولہ چاندی ہے 25,000 کا، جیسے 75,000 لکھ لیا آپ نے. نقد میرے پاس 25,000 ہے، 1 لاکھ ہو گیا. 1 لاکھ کا میرے پاس مال تجارت ہے. میرے پاس بولے میں مثال دے رہا ہوں، نہیں تو بولے مولانا بہت سیڑھ ہے یار. ہاں تو 1 لاکھ کا مال تجارت ہے، 2 لاکھ ہو گیا. اب 2 لاکھ کل پراپرٹی، اگر کہیں ایک ٹکڑا ہے، مکان ہے، فروخت کرنے کی نیت سے 2 لاکھ روپئے کا ہے، اس کو شامل کر لی، 4 لاکھ ہو گیا. اب کرنٹ میں کوئی قرض ادا کرنا ہے تو وہ قرض مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ قرض فوری ادا کرنا ہے تو اس کو آپ اس میں سے کم کر لیجیے. اب 3 لاکھ بچا. اب آپ 3 لاکھ کو 40 سے تقسیم کر دیجیے، 7,500 آئے گا. یہ آپ کے مال کی زکات. جو کل اماؤنٹ ہے اس کو 40 سے تقسیم کریں گے، 40واں حصہ سامنے آ جائے. ہے کچھ مشکل؟ یہ تو میں نے آپ کو ایسا طریقہ بتایا ہے، آپ کو آ کے امام صاحب کو اپنی پراپرٹی کی ڈیٹیل بھی نہیں دینی ہوگی. نہیں تو ایک آدمی آ کے امام صاحب کو ڈیٹیل بتایا، بولے امام صاحب دیکھو 2 ٹکڑا ہے وہاں پر 10 لاکھ کا. اچھا، سونا اور چاندی اتنا اتنا ہے، وہ 5 لاکھ کا ہے. اچھا، 5 لاکھ روپیہ دکان میں مال بھرا ہوا ہے 20 لاکھ، کیش میں 2 لاکھ ہے 22 لاکھ. اب یہ 22 لاکھ روپئے بولے میرے اوپر کتنی زکات آ رہی ہے؟ تو امام صاحب نے حساب کر کے تو بتا دیا، لیکن پھر امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ مسجد کی رسید آپ بناتے نا، کتنے کی؟ بولے 20 روپئے کی. پول بولی کی نہیں، بولے 20 لاکھ روپئے کا مالک ہے، رسید کتنے کی بنا گا؟ 20. اور کب سے؟ پچھلے 10 سال سے. بولے اتنی مہنگائی بڑھ رہی، کہیں تو روکو. تو مہنگائی یہاں پر نہیں بڑھتی، وہی جو رسید چل رہی ہے 5 سال 10 سال سے وہی چل رہی برابر. تو ساری عبادتوں کو ہم لوگ سیکھ کر انجام دیں. یہ ہم لوگ آج سے یہ عزم ارادہ کریں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کی محنت سے آپ منسلک ہو جائیے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، دعائیں صحیح ہو جائے گی، دیگر اعمال درست ہو جائیں گے. درس قرآن ہوتا ہے، آپ معمول بنا لیجئے کہ مجھے درس قرآن میں شریک رہنا ہے. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے نا، کس دن؟ بدھ کے دن عشاء بعد. معمول بنا لیجئے تو آپ قرآن سمجھ سکیں گے. روزانہ کتابی تعلیم ہوتی ہے، اس میں شریک ہو جائیے تو رسول اللہ کی احادیث سمجھ میں آئے گی. دینی تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں شریک ہو جائیے. کبھی وقت کو فارغ کر کے دین سیکھنے کی غرض سے جماعتوں میں چلے جائیے. ہفتہ واری مرکز پر اجتماع ہوتا ہے، اس میں شریک ہو جائیے. اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسے ہوتے ہیں، وہاں چلے جائیے. جمعہ کی نماز سے پہلے علماء مقررین سلگتے ہوئے عنوانات پر بیانات کرتے ہیں، جمعہ میں جلد آ کر بیانات سن لیجیے. ہفتہ روزہ دینی اخبارات، ماہانہ رسائل کا مطالعہ کر لیجیے. اپنے گھروں پر اخبارات اور رسائل جاری کروا لیجیے. دینی کتابیں شائع ہوتی ہے، ان کا مطالعہ کر لیجیے. تو یہ سارے راستے ہیں جو آپ کے علم دین میں اضافہ کریں. پھر آپ عمل درست طریقے پر کریں، پھر آپ کا عمل درست ہوگا، قابل قبول ہوگا. دنیا میں اس کی اثرات اور برکتیں نظر آئیں گی، آخرت میں وہی عمل نجات کا ذریعہ بن جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آخری بات، قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا. رمضان سے اگر روزہ اور تراویح کو حذف کر دیا جائے تو رمضان غیر رمضان میں فرق نہیں رہے گا. اس لیے پورا رمضان قرآن کی تلاوت کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنے کا بھی سننے کا بھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے 63 مرتبہ رمضان میں قرآن مکمل کرتے. کتنی مرتبہ؟ 63 مرتبہ. ایک دن میں، ایک رات میں 3 تراویح میں. تو ہم لوگ کو بھی اہتمام کرنا چاہیے قرآن پڑھنے کا بھی، سننے اور سنانے کا. امام ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا. قریب میں ان کی بہن کھڑی ہوئی تھی، بھائی کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، موت کا وقت قریب ہے، رونے لگی. انہوں نے بہن کو دیکھ کر کہا بہن کیوں روتی ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہارے بھائی کو عذاب دے گا؟ حالانکہ گھر کے اس کونے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن کی تکمیل کی. کتنی مرتبہ؟ تو ہم لوگ
قرآن کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کے ساتھ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا حق یہ ہے سمجھ کر اس پر عمل کریں، اس کے احکام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کریں، یہی ہماری نجات کا ذریعہ۔ اور چوتھا حق یہ ہے اس کی تبلیغ کریں، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور پانچواں حق یہ ہے یہ یقین کریں یہی قرآن میری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سارا سال قرآن سے وابستہ رہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو عزت اور سرفرازی عطا کرتا ہے، بعض لوگوں کو اس کتاب سے غفلت کے نتیجے میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو اس کتاب کے ذریعے نجات اور عزت پاتے ہیں؟ جو اس کتاب کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اور کون سے حقوق؟ وہ 5 حقوق جو میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، اپنی فوج کو لے کر گرمی کا زمانہ تھا، ایک پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، چڑھتے چڑھتے رک گئے، نیچے پہاڑ کی وادی میں غور سے دیکھنے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت خیریت کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ وہ پہاڑ کا دامن ہے جہاں بچپن میں اونٹ چرانے آیا کرتا، لیکن اونٹ چرانا بھی ایک فن ہے، مجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، دن بھر اونٹ چرا کر واپس رات کو گھر پہنچتا تو اونٹوں کے پیٹ دبے ہوئے ہوتے، مطلب پیٹ بھرا نہیں۔ تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹ کر کہتا عمر کیا زندگی گزارے گا، اونٹ چرانا بھی نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں وہی عمر جس کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، جب اس نے اللہ کی کتاب کو سینے سے لگایا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس کے احکام کو اپنی زندگی میں اتارا ہے، اللہ نے اسی عمر کو مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو صفت بیان کی جاتی ہے کان وقافا عند کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب کا حکم سامنے آ گیا اپنے گھٹنے ٹیک دیا کرتے کہ نہیں یہ قرآن میں ہے، اللہ نے کہہ دیا، قرآن کا ضابطہ ہے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ جس دن ہمارا یہ مزاج ہو جائے گا کہ ہم قرآن کو صرف پڑھنے پڑھانے والی کتاب کے بجائے ایک رہنما کتاب کے طور پر تسلیم کریں گے، ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی عزت اور سربلندی آئے گی۔ قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ اس کے ذریعے مردہ قوموں کو زندہ کیا جائے۔ افسوس ہم نے کتاب کو زندہ کو مردہ کرنے والی بنا دیا۔ کیسے؟ ایک آدمی کا نزا کا وقت قریب ہے، اب وہ کب سے انتظار میں بیٹھے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہے، بولے مولانا کو بلا، مولانا سورہ یاسین پڑھو تاکہ یہ جلدی سے رک سکے۔ ہوا نا، زندوں کو مردہ کرنے والی کتاب بنا، جبکہ یہ کتاب آئی تھی مردوں کو زندگی دینے والی۔ تو قرآن دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ہمارے لیے آب حیات ہے۔ اس لیے ہم لوگ جیسے رمضان میں قرآن کی تلاوت کا پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی ہم لوگ سال بھر اس سے وابستہ رہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے احکام کو نافذ کریں، اللہ عزت اور سرفرازی عطا کرے گا۔ شاعر نے کہا نا پا جائیں گے ہم آج بھی کھویا ہوا اعزاز، ہو جائیں دل و جان سے گر عامل قرآن، جو خالق عالم سے ملاتا ہے وہ حافظ، قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو لوگ قرآن سے وابستہ ہیں، جو اس کی خدمت کر رہے ہیں، جو ادارے قرآن کی نشر و اشاعت میں مشغول ہیں، جو لوگ ہماری امامت کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے رہنما اور رہبر ہیں، ہم لوگ ان کا بھی اعزاز و اکرام کریں اس نسبت سے کہ یہ قرآن سے منسوب ہے، یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے۔ جہاں تک ہو سکے ان کی عزت بھی کریں، احترام بھی کریں، ان کا اعزاز بھی کریں، اکرام بھی کریں، ان کے کام آنے کی کوشش کریں، اور جو ہمارے مسائل کے حل کے سلسلے میں ہر وقت متحرک رہتے ہیں، کوشش کریں کہ ہمیں بھی کوئی خدمت کا موقع ملے جب ہماری ذات سے ان کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ عاقل کے لیے کافی ہے ایک حرف اشارہ، نادان کو کافی نہیں دفتر نہ رسالہ۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ جتنی باتیں کہیں اور سنی گئی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بطور خاص مسجد کے امام و خطیب مفتی عطاء الرحمن صاحب، مولانا انیس احمد صاحب، نماز تراویح کا اہتمام کرنے والے ان ائمہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی بھی صلاحیت میں، علم میں، عمر میں، عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی اس پورے علاقے کے لیے خیر و برکت کا، ہدایت کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ کے اعزاز کے اندر کچھ یہ